بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور صلوات۔ حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش صاحبان فہم و فکر پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مومنوں، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ نور کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، اور جس نے قبر حسین کی زیارت کی ہے اس نے ذریعہ مطہر پہ اس آیت کو لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ 24واں سورہ ہے، سورہ نور، فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نور ہی کمشکات، اس کے نور کی مثل یہ ہے، اس کے نور کی مثل یہ ہے کہ ایک طاق ہے، اس طاق میں ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کو شیشے کے فانوس نے گھیرا ہوا ہے، کأنہا کوکب دری، اور وہ چراغ ایسے چمک رہا ہے جیسے آسمان پہ تارے چمک رہے ہوں۔ موڈ تو نہیں خراب ہے بھئی، کہانی نہیں قرآن، میرے ساتھ رہنا بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اور اللہ کے رسولو، اس چراغ کو، اس توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے۔ بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ، ہاتھ نہ باندھنا، ہاتھ نہ باندھنا، کہانی نہیں قرآن، ڈائیس نہیں قرآن، اخبار نہیں قرآن، میرے ساتھ رہنا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اور سنو، اللہ کہہ رہا ہے اس توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے۔ وہ شجرہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ شجرہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ جی سلامت رہے، موڈ تو نہیں خراب ہے، ہاتھ نہیں باندھ رہے، ہاتھ نہیں باندھ رہے بھئی، پیچھے والوں کے ہاتھ تو بندھے ہوئے نظر آ رہے۔ موڈ خراب ہے تو بتا دو، اگر موڈ خراب بھی ہو تب بھی میں کہانی نہیں سناؤں گا، میرے پاس کس سے کہانیاں نہیں ہوتے، لیکن پوری طاقت سے سننا ہے۔ بھئی کمال ہو گیا، توحید کے چراغ کو جو تیل مل رہا ہے وہ ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے۔ وہ شجرہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، وہ شجرہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، وہ زمین کے سینٹر میں ہے۔ تو مالک بتا دے کہ زمین کا سینٹر کیا ہے؟ کہ ہم یہ جوہری پوچھو دنیا کے عالموں سے کہ زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ۔ سلامت رہے آپ، بڑے بڑے آپ ہی ہیں، بڑے 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 پڑھنے کے لوگ بھئی، بڑے میرے ساتھ نہ بچو، میرے ساتھ نہ، بڑے بڑے کام کے جملے فکرے نہیں، جملے فکرے میرے پاس نہیں ہوتے، میرے پاس قرآن ہے۔ مل گئے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بھئی کہانی نہیں قرآن۔ اللہ کہتا ہے وہ جو چراغ ہے توحید کا، اس کو جو تیل مل رہا ہے ایک مبارک شجرے سے مل رہا ہے۔ وہ شجرہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، وہ زمین کے سینٹر میں ہے، وہ زمین کے سینٹر میں ہے۔ زمین کا سینٹر ہے خانہ کعبہ، یعنی وہ شجرہ خانہ کعبہ میں ملے گا، وہ شجرہ خانہ کعبہ میں ملے گا۔ مالک اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ ہم یا جوہری نور علی نور، ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے۔ سلامت رہیں۔
اللہ محفوظ رکھے آپ کو. بھائی تھکے ہوئے بیٹھے میرے سامنے, تھکے ہوئے بیٹھے, تھکنا نہیں, میرے ساتھ رہنا. بڑے 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 پڑھنے لکھے لو, بڑے ڈیسائسو مرحلے پہ میں آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے زمین کے سینٹر میں ہے وہ شجرہ, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ نور علی نور, ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے, ایک نور کے اوپر اس کی نشانی یہ ہے, اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شجرہ زمین کے سینٹر میں ہے جس سے توحید کے چراغ کو تیل مل رہا ہے, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ نور علی نور, ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. بھئی سورج کے اوپر سورج نظر نہیں آیا, چاند کے اوپر چاند نظر نہیں آیا, ستارے کے اوپر ستارہ نظر نہیں آیا. یہ کون سا نور ہے جو دوسرے نور کے اوپر ہے؟ تو اگر تمہیں نہ ملے تو فتح مکہ کے دن دوش نبی پہ کھڑے ہوئے علی کو سلامت رہے جی, سلامت رہے جی, کھڑا ہوا علی. چراغ پہ جائے, نور پہ بھائی کمال ہوگا. مالک مالک گاڈ پرمیشور پالن ہار اللہ خدا. یہ ملتان کے شاگرد کے پڑھ لکھے مومن میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ قرآن کے علاوہ مانیں گے نہیں کہ وہ نور ہے کون. بتا دے, موڈ خراب تو نہیں, ہاتھ نہ باندھنا. مالک نے بتا دے کہ وہ نور ہے کون. کام جوہری سنا ان کو آئے تھے سورہ مائدہ 5واں سورہ, انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. اللہ کہتا ہے ہم نے توریت نازل کی ہے, اس میں ہدایت بھی ہے, نور بھی ہے. پھر اسی سورہ میں کہتا ہے وآتیناہ الانجیل فیہا ھدی ونور, ہم نے انجیل نازل کی ہے, اس میں ہدایت بھی ہے, نور بھی ہے. اور پھر سورہ یونس میں کہتا ہے ھو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, ہم نے سورج کو ضیاء بنایا, چاند کو نور بنایا. اور پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اور پھر آیت الکرسی میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور, میں مومنوں کا ولی ہوں جو مومنوں کو اندھیروں سے نکالتا ہوں اور نور کی طرف لاتا ہوں. نور یعنی ہدایت, ہدایت بھی نور ہے, توریت بھی نور ہے, انجیل بھی نور ہے. پھر سورہ نساء میں کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ بھی نور ہے. اور پھر سورہ تغابن میں بتا رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, اللہ کہتا فیصلہ کر لو, مجھ پر ایمان لاؤ, میرے محمد پہ ایمان لاؤ, اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. مل کے پیچھے تک پڑھ دوں ایک آیت, موڈ خراب تو نہیں ہے, پڑھوں بریکنگ نیوز پہ ایک آیت پڑھ دوں. بھئی میں تو قرآن سنانے آیا ہوں نا, یوٹیوب سے یاد کر کے تھوڑی آیا ہوں کہ جتنا یاد کیا ہے اتنا سنا کے جاؤں. بڑے 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 اب آئے سنو. اللہ کہتا سورہ نساء میں, اللہ سورہ نساء میں کہتا افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر ہمارا قرآن کسی اور کے پاس سے آتا تو تمہیں اس میں اختلاف ملتا. قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے اس لیے اختلاف نہیں ہے. مالک اختلاف کب ہوتا ہے؟ کام یا جوہری سورہ قاف کی آیت پڑھو, ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ کہتا میرا قول نہیں بدلتا, میرا قول نہیں بدلتا, وما انا بظلام للعبید, اس لیے کہ میں ظالم نہیں ہوں. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ قول اس کا بدلے گا جو ظالم ہوگا, قول اس کا بدلے گا جو ظالم ہوگا. اللہ کہتا میرا قول نہیں بدلتا کہ آج کچھ کہہ دوں کل کچھ کہہ دوں, اس لیے کہ میں ظالم نہیں ہوں. جو ظالم ہوگا اس کا قول بدل جائے گا. پہلے دن کہا قرآن کافی ہے, دوسرے دن کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا.